بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ سے قبل ہم نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے چند ابتدائی باتیں اس حوالے سے جو ہر ایک مسلمان اور ہر ذی شعور کے ذہن میں ہونا لازمی ہے۔ تو اس حوالے سے بلا تمہید ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں
بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اسلام کے اندر مسلمانوں کے نزدیک نبی مکرم کی تمام ازواج کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی خاتون کو، کسی بھی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ فضل و مرتبت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بننے والی یہ ازواج، اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو آپ احباب کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے حوالے سے خصوصیات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک عدل و انصاف والا رویہ رکھا ہے، تو اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی چند خصوصیات ہیں جو آپ احباب کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے حوالے سے سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ پر 4 کا عدد لازم نہیں تھا۔ امت مسلمہ کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر کسی بھی مسلمان کو بیک وقت اپنے حبالہ عقد کے اندر 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 سے زائد شادیاں بھی کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورۃ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے وہ تمام ازواج، وہ تمام بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں اور ان کے حق مہر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سے زائد شادیاں بھی کر سکتے ہیں اور لونڈیاں رکھنا اس کے علاوہ ہے۔ دوسری خصوصیت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے حوالے سے ہے، جو صرف آپ کو ہی حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ولی اور بغیر گواہوں کے نکاح کر سکتے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ حالانکہ امت کے لیے حکم یہی ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، بغیر گواہوں کے نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر عقد اور بغیر مہر کے بھی شادی کر سکتے تھے۔ یعنی عقد باندھنا جس طرح ایک مسنون طریقہ ہے، اور اسی طرح حق مہر مقرر کرنا یہ امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم سے مستثنیٰ تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا، سیدہ زینب بنت جہش کے حوالے سے کہ جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی جن کو انہوں نے طلاق دے دی اس کے ساتھ شادی کی، تو اس حوالے سے قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب سیدنا زید کی حاجت پوری ہو گئی، جب ان کا وہ عقد ختم ہو چکا تھا، تو زوجناکہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود آپ کا نکاح سیدہ زینب کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے
بغیر گواہوں کے، بغیر عقد کے اور بغیر حق مہر مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے۔ ولی کا انعقاد، گواہوں کی موجودگی، یہ ساری چیزیں ایک عقد کو قابل اعتماد بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جس ہستی کا نکاح اللہ کی ذات خود کر رہی ہو، اس میں کسی طرح کی بھی خرابی کا گنجائش اور احتمال تک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح بغیر عقد، بغیر گواہوں کی موجودگی اور بغیر جو ہے نا حق مہر کے تعین کے ہو سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ کی امت میں سے کسی امتی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کافرہ عورت یعنی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان اہل کتاب یہود و نصارہ کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خصوصیات سے نوازا تھا۔ یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات جو آپ کے ساتھ خاص تھی۔ اب آپ کی بیویوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج لونڈیوں کے علاوہ آپ کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اپنے جو ہے نا امتیوں کے، مومنوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے امتیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں۔ اللہ نے ان کو امت کی مائیں قرار دیا ہے، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان، یہ منزلت، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی بیوی کو پوری امت کی ماں نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خصوصیت ہے کہ آپ کی تمام بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں۔ امت کی مائیں ہونے کا معنی کہ تعظیم کے اندر، تکریم کے اندر، احترام کے اندر جو درجہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی ماں کا رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کی بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی نبی اپنی امت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ امت کے مسلمان اور مومنین کے بھائی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخوت، یہ بھائی چارہ مدینے کے اندر آ کر قائم کروایا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کو بعد میں آنے والے لوگوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں، وہ اہل ایمان، وہ دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں کے بھائی ہیں۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، لیکن یہ مائیں عزت تقریم کے اندر ہیں، رہے پردے کے معاملات اور ان کے ساتھ خلوت کے معاملات، اس حوالے سے ان کا حکم ویسا ہی ہے جیسے غیر محرم عورت کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو ایک عزت اور شان، تکریم اور تحریم عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان بندہ وہ اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کے کسی بھی قسم کے غلط جذبات نہیں رکھ سکتا، کسی بھی طرح کی غلط زبان درازی نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی اپنی ماں کے والے سے منفی گفتگو نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے یہاں سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ایک بیوی کے بارے میں بھی غلط بات کرتا ہے
یا کسی قسم کے غلط جذبات رکھتا ہے وہ بالاتفاق مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ ازواج یہ امت کے مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مسلمان بندہ، کوئی بھی مومن بندہ کم از کم اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کے غلط جذبات نہیں رکھ سکتا۔ دوسری خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی بیویوں کی، امت کی ماؤں کی خصوصیت ہے۔ کوئی بھی شخص ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی کو اذیت دینا حرام ہے، اور نہ ہی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ان کی وفات کے بعد، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کبھی بھی آپ کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ حالانکہ تمام بیواؤں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی پاک کی بیویوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی امتی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اس پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس نے بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ مسلم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ نے ان کو یہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی بیویاں وہ بیوہ ہونے کی شکل میں کسی بھی امتی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، کسی بھی امتی کا ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ تیسری خصوصیت جو اللہ نے ازواج مطہرات کو عطا فرمائی ہے وہ یہ تھی کہ جن گھروں کے اندر ازواج مطہرات رہتی تھی ان کی وفات کے بعد آیا کہ وہ گھر وہ ان کے ورثاء کے لیے ورثہ اور وراثت کے طور پر تقسیم ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ویسے اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ازواج مطہرات جن گھروں میں رہتی تھی رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ انہی گھروں کے اندر ہی مقیم رہیں گی، اور جب وہ فوت ہو جائیں گی تو وہ گھر وہ صدقے کے طور پر تقسیم کر دیے جائیں گے، ان کے ورثاء میں وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا اِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، ہم انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، اور جو ہم مال ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے وہ تمام گھر جو آپ نے اپنی بیویوں کے لیے بنائے ہوئے تھے وہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی بیویوں کی وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو گئے۔ یہ بھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی نے کوئی غلطی کر لی، کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اس کا عذاب، اس کی سزا دگنی ہے، اور اگر وہ کوئی نیکی کرتی ہیں تو ان کا ثواب اور اجر وہ بھی دگنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا